بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مرزا ابراہیم برصغیر کے عظیم مزدور رہنما تھے۔ مزدور اور محنت کش طبقے میں ان کا نام ہمیشہ سے عزت اور احترام سے لیا جاتا ہے۔ وہ عزم و ہمت کا نشان تھے، جنہوں نے بڑی استقامت سے اپنے مقصد کی خاطر زندگی بسر کی اور اس کے لیے کئی بار جیل بھی کاٹی، لیکن اپنے اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ آج جب ماضی کے مقابلے میں مزدور طبقہ کہیں زیادہ مسائل میں گھرا ہوا ہے اور ان کے حق کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی نظر نہیں آتا، تو ایسے میں مرزا ابراہیم کی کمی شدت سے محسوس کی جاتی ہے۔ آج ان کی 22ویں برسی کے موقع پر معروف صحافی اور نیوز آن سنڈے کی سابق ایڈیٹر فرا ضیاء کا فرنٹیئر پوسٹ کے لیے لکھا گیا مرزا ابراہیم کا پروفائل یاد آ گیا، جسے انہوں نے بہت عمدگی سے قلم بند کیا اور اس کا اردو ترجمہ ثقلین شوکت نے کیا۔ فرا ضیاء لکھتی ہیں، جب میرے ایک غیر معمولی ساتھی شیخ صاحب مجھے ریلوے کوارٹرز کا نقشہ بنا کر مرزا ابراہیم تک رسائی کا راستہ سمجھانے کی انتھک کوشش کر رہے تھے، تو میں بخوبی آگاہ تھی کہ یہ کار لا حاصل تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ ہم دونوں مختلف زاویوں سے ایک نقطے پر پہنچنے کی کوشش میں تھے اور سمتوں کے حوالوں سے ہمارے مابین پایا جانے والا تضاد ختم ہوتا دکھائی نہ دیتا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ مجھے لازماً مغل پورہ کی جانب سے جانا چاہیے، جبکہ میں کینال روڈ کی طرف سے جانے پہ بضد تھی۔ خوش قسمتی سے اس نائے بحث میں نے انہیں یہ کہتے سن لیا، جب کالونی کے اندر پہنچ جاؤ تو کسی سے بھی مرزا ابراہیم کے بارے میں پوچھ لینا، وہ تمہاری رہنمائی کر دے گا۔ میں نے ایسا ہی کیا اور مرزا صاحب تک رسائی میں یہی چیز سب سے زیادہ مددگار ثابت ہوئی۔ کالونی میں قائم پہلے دفتر برڈ اسٹیشن کے سامنے رک کر میں نے دکھائی دینے والے پہلے شخص سے پوچھا کہ مرزا ابراہیم مجھے کہاں مل سکتے ہیں، تو اس نے پیشکش کی کہ وہ مجھے ان کے گھر تک چھوڑ سکتا ہے، لیکن اپنے گھر سے پہلے ہی مرزا ابراہیم راستے میں ایک بینچ پر بیٹھے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ چائے پیتے ہوئے مل گئے۔ وطن عزیز کے بزرگ ترین مزدور رہنما کو بالکل توانا اور صحت مند دیکھ کر مجھے کافی خوشگوار حیرت ہوئی۔ میں نے ان سے انٹرویو کا پوچھا تو حیرانی کا ایک اور در مجھ پر واقع ہو گیا۔ یہ حضرت کسی ٹریڈ یونین کانفرنس سے خطاب کے لیے سکھر اور خانپور کا قصد کیے ہوئے تھے۔ دوبارہ ان سے ملاقات 2 دن کے بعد ممکن تھی۔ اس انٹرویو کے لیے میرا تجسس کچھ اور زیادہ ہو گیا تھا۔ مجھے ایک ایسے شخص کی گفتگو سننے کا موقع ملنے والا تھا جس نے ہنگامہ خیز واقعات سے بھرپور زندگی گزاری تھی، اگرچہ ان میں سے زیادہ تر واقعات کچھ زیادہ خوشگوار نہیں تھے، اور 88 برس کی عمر میں بھی وہ اس قدر فعال تھے۔ 2 دن کے بعد میں پھر ان کی کالونی پہنچی اور اپنے منتظر مرزا ابراہیم کو تلاش کر لیا۔ گزشتہ برسوں میں جہاں بہت سے سوشلسٹ اپنے محبوب نظریات سے چمٹے رہنے کی غلطی پر نادم اور اس بارے میں دفاعی رویہ اختیار کرتے دکھائی دیتے ہیں، وہیں مرزا ابراہیم آج بھی اپنے زندگی بھر کے آدرشوں کا پرچم اٹھائے میدان جنگ میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ سوشلزم کا انہدام ان کے خیال میں ایک افسانہ ہے جس پر وہ یقین کرنے، اسے قبول کرنے کو تیار نہیں۔ انہوں نے زندگی بھر سامراج کی مخالفت کی تھی۔ مرزا ابراہیم کے خیال میں سوشلسٹ ممالک کے حکمرانوں نے بھی سامراجی رویہ اختیار کر لیے تھے اور اسی وجہ سے یہ لوگ اپنے ملکوں میں ناکامی سے دوچار ہوئے۔ ضلع جہلم کے گاؤں کالا گجرا میں جنم لینے والے مرزا ابراہیم کے لیے سوشلسٹ ہونا کسی انتخاب کا نہیں بلکہ مجبوری کا نتیجہ تھا۔ ان کا گھرانہ بے زمین کسان گھرانہ تھا۔ ان کا گاؤں انتہائی پسماندہ تھا، جہاں کوئی اسکول، کالج یا فیکٹری وغیرہ نہ تھی۔ برطانوی راج میں ان کے گاؤں پر عائد ہونے والے لگان نے گاؤں کے باسیوں کو پوری طرح سے متاثر کیا۔ اس لگان کی ادائیگی کی سکت ان میں نہ تھی۔ 1921 میں مرزا ابراہیم تحریک خلافت کے قوم پرستانہ نعروں سے متاثر ہوئے اور اپنے گاؤں میں اس کا پرچار شروع کر دیا۔ نان جوی کے حصول کے لیے بھیڑیں پالنے کا کام اور یہ سیاسی سرگرمی ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ جہاں تک ممکن ہوا گزارا کیا، لیکن جب حالات بد سے بدتر ہو گئے تو مرزا ابراہیم ریلوے مزدور کے طور پر بھرتی ہو گئے۔ جہلم برج ورکشاپ میں اندراج ہوا اور انہیں لاہور بھیج دیا گیا۔ یہاں پہنچ کر جب انہوں نے انگریز افسروں کو حاصل مراد
اور ان کی طرف سے اپنے اختیارات کے بے دریغ ناجائز استعمال کا مظاہرہ دیکھا تو ان کی مایوسی بہت بڑھ گئی۔ مرزا صاحب نے اس مایوسی کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے اور مزدوروں کی مختلف انجمنیں بنانا شروع کر دیں۔ مرزا ابراہیم ایک خود آموز شخص ہیں جنہوں نے کوئی روایتی تعلیم تو حاصل نہیں کی، لیکن اپنے آس پاس موجود لوگوں کے مصائب نے انہیں بہت کچھ سکھایا۔ وہ اپنے سماج کے لیے رشتہ ہوا پھوڑا بن چکی معاشی ناہمواری اور جاگیرداری، وہ عناصر جو ہماری ثقافتی مہاندرا ترتیب دیتے ہیں، کے علاوہ امریکہ بہادر کے بارے میں، جس کی آشیرواد کے بغیر ہمارے ہاں حکومت تک تشکیل نہیں پاتی، بڑی کراہت سے بات کرتے ہیں۔ مرزا ابراہیم ایک ایسی سیکولر حکومت کی آرزو رکھتے ہیں جو تمام مذاہب کے ماننے والوں کے لیے پرامن زندگی اور تمام سماجی طبقات کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ مرزا ابراہیم کے لیے ٹریڈ یونین کارکنان کی طرف سے صحت مند، متوازن اور مؤثر کارکردگی کا مظاہرہ اور جواباً ان کے لیے نوکری کا تحفظ، سوشل سیکیورٹی اور سیاسی حقوق کی ضمانت کے لیے کوشش کا دوسرا نام ہے۔ اس کا مقصد انارکی، اپنی ذمہ داریوں سے پہلو تہی اور انتشار پھیلانا نہیں ہے، لیکن کسی مزدور یونین کو مالک کی ناک کا بال بھی نہیں بن جانا چاہیے۔ جہاں بہت سے مزدور رہنما خود ملوں کے مالک بن گئے، وہاں مرزا ابراہیم اپنے لیے ایک گھر تک نہ بنا پائے، حتیٰ کہ ان کے پاس اپنی سائیکل تک نہیں ہے۔ ان کا زندگی بھر کا سرمایہ مزدور طبقہ ہی ہے، اور وہ لوگ بھی ممکنہ حد تک ان کے خلوص اور احسانوں کا قرض چکانے کو تیار ہیں۔ مزدوروں کی صفوں میں مرزا ابراہیم کو جو احترام حاصل ہے اور جس طرح سے وہ لوگ مرزا صاحب کی پیروی کرتے ہیں، وہی ان کی کل متاع حیات ہے۔ ہمارے ہمسایہ ملک بھارت میں مرزا ابراہیم کے دوست آل انڈیا ریلوے فیڈریشن کے وی وی گیری صدارت کے عہدے تک پہنچ گئے، جبکہ ہم پاکستانی صرف اسی بات سے اپنا دل بہلاتے رہتے ہیں کہ مزدور طبقات کے اندر مرزا ابراہیم کی بہت عزت کی جاتی ہے۔ ملک عزیز میں یکے بعد دیگرے آنے والی حکومتوں نے مرزا ابراہیم کے ساتھ معاندانہ سلوک ہی کیا۔ مجموعی طور پر انہوں نے اپنی زندگی کے 18 برس بٹوارے سے پہلے اور بعد میں جیل میں گزارے۔ 6-7 برس تو وہ لاہور کے شاہی قلعے میں مہمان بنائے گئے، جہاں ان پر اتنا تشدد کیا گیا جس کا تصور بھی محال ہے، لیکن جب جب انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا، انہوں نے لاکھوں مزدوروں کو اپنی پشت پر کھڑا محسوس کیا۔ یہ احساس ان کے ایقانات کے لیے مہمیز تھا۔ ایسا نہیں کہ حکومتوں نے مرزا ابراہیم کو رام کرنے کے لیے صرف معاندانہ انداز ہی اختیار کیا ہو۔ وقتاً فوقتاً انہیں ہر طرح کی نوازشات کی پیشکش کی جاتی رہی، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہوتی کہ وہ حکومت کے ساتھ ہاتھ ملا لیں۔ مرزا ابراہیم نے ہمیشہ ایسی پیشکشوں کو رد کیا۔ بہت سے امریکی سفیروں نے ان سے رابطہ کیا کہ وہ ان کے ملک کا دورہ کریں، لیکن انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ مرزا ابراہیم اپنے ذاتی مصائب کے بارے میں کھل کر کبھی بات نہیں کرتے۔ میرے اصرار پر وہ کچھ کھلے تو ضرور، لیکن انہوں نے ان باتوں کو ریکارڈ پر لانے سے منع کر دیا۔ مرزا ابراہیم کے ساتھ معذرت کے ساتھ میں ان کی حکم عدولی کر رہی ہوں۔ ان کے بیٹے کو انتظامیہ تبدیل ہوتے ہی پاکستان ٹائمز سے نکال دیا گیا۔ ان کی پوتی، جس کے پاس جغرافیہ میں فرسٹ کلاس ڈگری ہے، اسے ان کی وجہ سے کہیں نوکری نہ ملی۔ ان کے پوتے کو ان کی وجہ سے آرمی میں کمیشن نہ مل سکا۔ مرزا ابراہیم کے خاندان پر سختی کا یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ بٹوارے کے وقت اس زمانے کی ترقی پسند جماعتوں نے پاکستان کے مطالبے کی حمایت کی تھی۔ مرزا ابراہیم کا اس زمانے میں کیا موقف تھا جب مسلمانوں نے مطالبہ کیا کہ انہیں الگ وطن دیا جائے کیونکہ وہ ایک الگ کمیونٹی ہیں، تو ہم نے بھی اس مطالبے کی حمایت کی، لیکن میں نے کبھی مسلم لیگ یا کسی اور بورژوا جماعت کی ممبرشپ نہیں لی۔ ترقی پسند جماعتوں نے مسلمانوں کے حق خود ارادی کی حمایت اس بنیاد پر کی کہ ان کی ثقافت، میراث، فنون لطیفہ اور معیشت جداگانہ تھی۔ صرف مذہب مختلف ہونے کی بنیاد پر حمایت نہیں کی گئی تھی۔ تاہم مرزا ابراہیم کو اب اس بات پر پچھتاوا ہے کہ انڈیا اور پاکستان دونوں جگہوں پر مذہبی بنیاد پرستی اپنے پنجے گاڑ چکی ہے۔ مرزا ابراہیم تحریک آزادی میں ٹریڈ یونین کے کردار کے بہت قائل ہیں۔ 1946 میں انڈین نیوی میں بغاوت ہوئی، دہلی پولیس نے ہڑتال کی، امبالہ میں رائل ایئر فورس میں ہڑتال ہوئی اور اس کے بعد ریلوے میں ایک کامیاب آل انڈیا ہڑتال ہوئی۔
یوں ہم نے برطانویوں کو مجبور کر دیا کہ وہ طے شدہ وقت سے 2 برس پہلے ہی اپنا بوریا بستر سمیٹ لیں۔ مرزا ابراہیم کا تعلق صرف ریلوے سے ہی نہیں تھا، وہ آل انڈیا ٹریڈ یونینز کے بھی ممبر تھے۔ ایک بار اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مرزا صاحب کسان یونین کانفرنس میں شرکت کے بعد واپس لوٹ رہے تھے۔ کسانوں کے گروہ نے ایک ریلوے جنکشن پہ ان کی ٹرین روک لی۔ وہ لوگ مرزا ابراہیم کی تقریر سننا چاہتے تھے۔ انہوں نے کسانوں سے کہا کہ وہ تو انگریزی یا مراٹھی زبان نہیں بول سکتے، لیکن ان لوگوں نے اصرار جاری رکھا کہ وہ کسی بھی زبان میں بات کریں، لیکن بات ضرور کریں۔ مرزا ابراہیم نے اردو میں تقریر کی اور ہجوم نعرے لگاتا اور تالیاں بجاتا رہا۔ جب مترجم نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کس بات پر تالیاں بجا رہے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ مرزا ابراہیم کے جوش اور ان کے حوصلے کی داد دے رہے ہیں۔ مرزا ابراہیم آج بھی اس بات پر شکوہ کناں ہیں کہ ہم اپنے جاگیردارانہ سماج میں مزاروں کے لیے قوانین نہیں بنا سکے، حالانکہ مزدوروں کے لیے بنائے گئے قوانین کی شکل میں ہمارے پاس نمونہ بھی موجود تھا۔ مزارے کی زمین، گھر اور جانور، ہر شے پر زمیندار کا کنٹرول ہے۔ اس کا سارا خاندان زمیندار کا 24 گھنٹے کا ملازم ہوتا ہے، لیکن ہم جاگیرداروں کے خلاف ایک لفظ کہنے کی جرأت نہیں رکھتے، کیونکہ وہ ہماری سیاست اور ہماری پارلیمان تک کو کنٹرول کرتے ہیں۔ پرانی سیاست کی آنکھیں دیکھے ہوئے مرزا ابراہیم کے لیے پاکستانی سیاست میں در آنے والے کرپشن کے عنصر کو تو قبول کرنا ممکن نہیں۔ ممدوح، دولتانہ، نشتر اور قیوم خان جیسے لوگ کرپٹ نہیں تھے۔ اب تو وزراء بلکہ سیاسی کارکنان تک پر کرپشن کے الزامات لگتے ہیں۔ ایسے پہلے نہیں ہوتا تھا۔ 20ویں صدی کے اختتام پر لوگ برادریوں کے نام پر تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ ساری دنیا میں سرمایہ داری نظام کے پروردگان ایک جانب انسانیت کی تبلیغ کرتے پھرتے ہیں اور دوسری طرف اسلحہ بنا کر بیچنے کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ ہمیں اپنے ذرائع پیداوار بڑھانے کی تگ و دو کرنی ہوگی، بیرونی قرضوں کے چنگل سے نکلنے کی صحیح کرنی ہوگی، تاکہ ہم آزادانہ اپنے ملکی پالیسیاں تشکیل دے سکیں۔ مرزا ابراہیم کی گفتگو سننا ایک فرحت بخش تجربہ ہے۔ ان جیسے بے لوث رہنماؤں کی موجودگی اس بات کی ضمانت ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو زیادہ عرصہ تک بے خبری کی تاریکی میں نہیں رکھا جا سکتا۔ مرزا ابراہیم اپنے پرانے ساتھیوں میں سے ڈانگے اسماعیل فاروقی، بنگال کے آخری گورنر ڈاکٹر عبدالمالک، فیض احمد فیض، فضل الہی قربان، CR اسلم اور سوبو گیان چندانی کو یاد کرتے ہیں۔ اس کے بعد میاں افتخار الدین، محمود علی قصوری اور مظہر علی خان جیسے لوگ تھے، جنہوں نے لکھنے پڑھنے اور قانونی میدان میں ہمیں معاونت مہیا کی۔ یہ لوگ اگرچہ بالائی سماجی طبقے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ ہم لوگوں کے ساتھ کام کرتے رہے۔ مرزا ابراہیم کو زندگی سے کوئی گلہ نہیں۔ رہنما کے منصب پر فائز لوگ گلے شکوے پالنے کے متحمل ہو ہی نہیں سکتے۔ اکثر لوگوں کے خیال میں نے کسی بے وقوف بندے جیسی زندگی بسر کی ہے، لیکن مجھے ان کی پرواہ نہیں۔ مجھے افسوس صرف اس بات کا ہوتا ہے کہ میرے خاندان کو میری وجہ سے بہت مصائب کا سامنا کرنا پڑا، لیکن میرے خیال میں میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور انتخاب تھا ہی نہیں۔